کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچوں کو یعنی نواسوں کو امام حسن اور امام حسین کو دم فرمایا کرتے۔ اور کیا کلمات حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دم فرماتے تو ارشاد فرماتے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ کلمات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ کے حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دم کیا کرتے، دونوں شہزادوں کو دم کیا کرتے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اعیذکما، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان، موذی جانور اور ہر نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کلمات کے ساتھ دونوں شہزادوں کو دم فرمایا کرتے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبرائیل امین نے آپ کو دم فرمایا، اور وہ کلمات جو جبرائیل امین نے پڑھے وہ کیا تھے اس کا ذکر بھی ہمیں صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ انہوں نے جن کلمات کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دم فرمایا وہ کلمات یہ تھے کہ بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے میں تمہیں دم کرتا ہوں، واللہ یشفیکا من کل داء یؤذیکا، اور اللہ تمہیں شفا دے ہر تکلیف دہ چیز سے، من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ وہ کلمات تھے جن کے ساتھ جبرائیل امین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دم کیا، اور کیا تھا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے ہر تکلیف دہ چیز سے، ہر نفس کے شر سے اور حاسد کی نظر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دم کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کے اثرات کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ دعائیں مروی ہیں کہ انسان کا اگر کسی جگہ پہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہاں پر دعا پڑھ لی جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو کوئی نقصان دہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آپ کسی جگہ پر ٹھہرنا چاہتے ہیں، یہ کلمات پڑھ لیں تو وہاں کی کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو ترمذی شریف میں اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ چیز ہمیں پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھ لے تو وہ نظر بد سے، حاسد کی نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی نقصان دہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ان کلمات کو اگر صبح و شام انسان 3 بار پڑھ لے تو کوئی بھی نقصان دہ چیز یا تکلیف پہنچانے والی چیز یا حاسد کی نظر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو جبرائیل امین کچھ کلمات کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دم کیا کرتے۔ وہ کلمات بھی احادیث میں اور صحیح مسلم میں روایت کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں کہ بسم اللہ یبریکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، وہ آپ کو صحت عطا کرے، یبریکا آپ کو صحت عطا کرے، ومن کل داء یشفیکا اور ہر بیماری سے آپ کو شفا عطا کرے، ومن شر حاسد اذا حسد
اور یہاں پہ اس چیز کا ہے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، وہ شر کل ذی عین، اور ہر نظر لگانے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ تو یہ کلمات جو ہمیں احادیث میں صحیح مسلم کی روایت میں ملتے ہیں، ان کے ساتھ دم کرنے سے اللہ تعالیٰ نظر بد کے اثرات کو، اور حسد کسی سے کیا گیا ہے تو اس کے اثرات سے انسان کو محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور اہم بات اور بڑا ہی آسان نسخہ نظر بد سے بچنے کا جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم تک پہنچا ہے، بڑا آسان، اور جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں اس عمل پر عمل کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس ان دعاؤں کو پڑھ کر دم کرتے، اور اگر جسم میں کہیں درد ہوتا تو وہاں پر اپنا دست مبارک پھیرتے۔ یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ حسد کے شر سے بھی انسان کو بچاتا ہے، یہ انسان کو تکالیف سے بھی بچاتا ہے، اور انسان کو بیماری سے نجات بھی عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، ان کی صبح و شام تلاوت کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیماروں کو، یا کسی کو نظر لگ گئی ہے اس کو دم کرتے رہیں، تو ان 3 صورتوں کی برکت سے حاسد کا حسد ختم ہو جائے گا، بری نظر کے اثرات سے انسان محفوظ ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر کوئی بھی نقصان دہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ انسان ان نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا، وہ جادو ٹونوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور اللہ کی وہ خاص رحمت میں اور پروٹیکشن میں آ جائے گا۔ اس کا ہمیں تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم دعا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کو نظر لگ جائے یا وہ غیر متوازن لگے، تو ہمیں صحیح مسلم کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جس میں فرمایا گیا اذہب الباس، کہ آپ بیمار کو جس کو نظر لگ گئی ہے جو غیر متوازن ہے تو اس کو دم کریں، اس کو دعا دیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا ویسے آپ اس کو دم کریں۔ وہ کلمات جو ہیں صحیح مسلم میں بیان ہیں، اور اس کے مطابق کیا ہے کہ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ان کلمات کو صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ، لوگوں کے رب، اس بیماری کو دور فرما، اذہب الباس، اس کو دور فرما اور شفا عطا فرما، بے شک تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ رہنے دے، شفا ان لا یغادر سقما، اے اللہ ایسی شفا عطا کر کہ بیماری کا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ساری طاقتیں ہیں، وہ جب چاہے کسی کو شفا عطا کرے۔ تو ان کلمات کی مدد سے جب انسان دعا کرتا ہے تو ان کی برکت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اپنی بات کو ری ایٹریٹ کرنے کے لیے میں ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعد ہمارے جو عوام الناس ہیں وہ بڑی لمبی دعائیں یا بعد دعائیں ان کو حفظ نہیں ہوتی، لیکن تقریباً تمام مسلمان ان کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ یاد ہیں۔ اس حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد کا دم فرمایا کرتے، یعنی خود دم فرمایا کرتے، انسانوں کی نظر لگنے پر اور جنوں کی نظر لگنے پر دم فرمایا کرتے، اور جب معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دم کرنا شروع کر دیا اور باقی دم چھوڑ دیے۔
یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جسے ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے۔ تو ہمارا معاملہ کتنا آسان ہو گیا کہ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو اگر آپ پڑھ کے نظر لگے ہوئے شخص کو دم کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، حاسدوں کا حسد چلا جائے گا، انسانوں کا آپ سے جو بغض اور عناد ہوگا، اس کے اثرات آپ کی طبیعت پر جو ہیں، نظر بد کے جو اثرات ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ وہ کام کرنے سے ہمیں اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے، اور بہت ساری خرافات اور وہموں میں جو انسان پڑے ہوئے ہیں ان سے محفوظ رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کی صورتوں کا سہارا لیں، اللہ کی پناہ مانگیں، اور کسی خوبصورت چیز کو، خوبصورت مکان کو، کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کو ترقی کرتے ہوئے اسے برکت کی دعا دیں، اس کے لیے برکت کی دعا کریں، اس کے لیے خیر مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے پر، دوسرے کی کامیابی پر خوشی منانے پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی بے شمار نعمتوں سے نواز دے گا۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شر اور خطرات سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔